حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وجل ممدود ولا وقت معدود. الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واتد بالصخور ميدان أرضه جلت عظمت. الصلاة والسلام على الرسول المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من اللعن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. صلوات محمد عزیزان گرامی قدر و معزز سامعین کرام و جملہ ماتمداران سرکار سید الشہداء و سوگواران امام مظلوم کربلا، یہ مجلس عزائے امام حسین علیہ السلام بعنوان اربعین شہداء کربلا منعقد کی گئی ہے، اور جسے خطاب کرنے کے لیے میں نے سرکار رسالت مآب کہ زبان مبارک سے نکلے ہوئے چند نورانی کلمات کا انتخاب کیا ہے، جس میں آپ نے امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ والسفینۃ النجاہ. بے شک حسین چراغ ہدایت ہے اور سفینہ نجات. یہ وہ زبان ہے کہ جس زبان سے نکلا ہوا ہر حرف وحی الہی کا مصداق ہے. یہ وہ زبان ہے کہ جس سے نکلا ہوا ہر لفظ
لوح محفوظ کی عبارت ہے۔ یہ وہ زبان ہے کہ جس زبان سے نکلا ہوا لفظ روح قرآن ہے۔ یہ وہ زبان ہے کہ جس سے نکلا ہوا ہر جملہ کائنات کا مقدر ہے۔ ایسی معتبر زبان سے امام حسین علیہ السلام کی شان میں یہ جملے حضور نے ارشاد فرمائے کہ حسین چراغ ہدایت اور سفینہ نجات ہے۔ تمام سامعین اور مومنین جہاں جہاں بھی تشریف فرما ہے، اگر کوئی فرش عزا پہ آنے سے معذور ہے یا اندر نہیں آ سکتا ہے، اس سے بھی گزارش ہے کہ جہاں بھی ہے وہیں سے سنیں۔ جو حضرات یہاں ہمارے روبرو ہیں الحمدللہ وہ تو براہ راست سنیں گے۔ پھر یہ لائیو کیمرہ بھی لگا ہوا ہے، نہ جانے کہاں کہاں تک میری آواز اور میری بات پہنچے گی۔ بہرحال جہاں جہاں تک بھی میری آواز سنی جا رہی ہے سب سے گزارش ہے کہ میرے بیان کو، میری گفتگو کو بغور سنیں گے کہ پیغمبر نے امام حسین کی ذات کو سامنے رکھ کر پوری امت مسلمہ کو قیامت تک کے لیے یہ دعوت فکر دی کہ اگر تمہیں تلاش ہدایت ہوگی اور تمہیں منزل ہدایت تک پہنچنا ہوگا تو تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، در حسین پہ آ جانا، تمہیں یہاں سے ہدایت مل جائے گی۔ سفینۃ النجاہ۔ اور جب کائنات کے تمام طوفان اور کائنات کی بلائیں اور عذاب الہی تمہیں گھیر لے اور تمہیں اس سے نجات حاصل کرنا ہو تو تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، سفینہ حسین میں سوار ہو جانا۔ یہ وہ سفینہ ہے جو تمہیں ساحل نجات سے ہمکنار کر دے گا۔ میں نے تمہید کی منزل ختم کی گفتگو شروع کر رہا ہوں اور تمام نوجوانوں سے بالخصوص توجہ کا طالب ہوں کہ آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی اپنی امت کے لیے سفینہ نجات ہے۔ اگر آمادہ ہو گئے ہیں تو لفظوں کا استقبال یہاں سے کیجیے گا، اور مجھے آپ کی سماعتوں پر اپنے بیان سے زیادہ بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ آپ ہر لفظ کی قدر فرمائیں گے۔ ہر نبی اپنے زمانے میں اپنی امت کے لیے سفینہ نجات تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ آدم سے لے کر ختمی مرتبہ تک ہر نبی اپنی امت کے لیے سفینہ نجات تھا۔ تو جب ہر نبی اپنی امت کے لیے سفینہ نجات تھا تو آخری نبی بھی اپنی امت کے لیے سفینہ نجات تھے، مگر انہوں نے اپنی امت سے کیا کہا کہ اگر تمہیں تلاش نجات ہوگی تو تمہیں حسین کے سفینے تک جانا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر نبی اپنی امت کے لیے سفینہ نجات تھا، مگر حسین انبیاء کے لیے سفینہ نجات تھا۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ حسین انبیاء کے لیے سفینہ نجات تھا، اور یہی وجہ تھی جب سن 60 ہجری میں، تاریخ شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ، پورا بھروسہ آپ کی سماعتوں پر کہ آپ قدر کریں گے اور جہاں بھی یہ وہاں سے انشاءاللہ دعاؤں سے نوازیں گے۔ جب سن 60 ہجری میں یزیدیت کے طوفان نے تمام نبوتوں کو اپنی زد میں لے لیا۔ دیکھیں حسین کسے کہتے ہیں؟ جب یزید نامی طوفان نے تمام نبوتوں کو اپنی زد میں لے لیا اور نبوتوں نے فریاد کرنا شروع کیا، نبوتوں نے فریاد کرنا شروع کیا، تب حسین نے مدینے کی ڈیوڑھی سے اپنے سفینے کو نبوتوں کے سامنے پیش کیا۔ توجہ فرمائیے گا، اور آواز دی جس کو بھی
साहिल नजात तक पहुंचना है, वो हुसैन के सफीने में आ जाए। तारीख आपके ज़हनों में महफूज है, मैं सिर्फ तारीख के लफ्ज़ों को दोहराऊंगा, इंशाअल्लाह आप समझते जाएंगे। जब सन 60 हिजरी में हुसैन से मुतालिबा बैयत किया गया और यजीद ने मदीने के गवर्नर को खत लिखा कि हुसैन से बैयत ले ले, और अगर बैयत न करे तो सर कलम कर ले। आमादा है ना हज़रात, गुफ्तगू शुरू कर रहा हूं। अगर बैयत न करे तो सर कलम कर ले। यह पैगाम हुसैन तक पहुंचा। हुसैन 40 जवानों के साथ दरबार में पहुंचे, मगर जवानों को दरबार के बाहर रोक दिया। जब अकेले दरबार में जाने लगे तो बनी हाशिम के जवानों में से एक जवान ने आगे बढ़ के कहा, फर्जंद ज़हरा, दुश्मन का दरबार है, आप अकेले दरबार में जा रहे हैं, हम में से किसी को साथ में लेके जाएंगे। तो मेरे मौला ने जवाब दिया कि मेरे सीने में मेरे बाबा अली मुर्तजा का दिल है, आमादा है, मेरी रगों में शजाअते बनी हाशिम खून बनकर दौड़ रही है, मेरे दिल में जज्बे शजाअते जनाबे अबू तालिब परवान चढ़ रही है, मेरी रगों में शीरे बतूल अपनी तासीर को लिए हुए है। आपने इरशाद फरमाया, मेरे बाबा का भी उसूल था, हर मारके में मारके को सर करने के लिए दुश्मन के मुकाबले में अकेले ही गए हैं। इसलिए कि जो लश्कर को लेके मुकाबिल में जाए वो अली नहीं होता, ना अली का बेटा होता है। मैं अकेला इनके लिए काफी हूं, जरूरत नहीं है, अलबत्ता अगर मेरी आवाज बुलंद हो जाए तो तुम दरबार में आ जाना। अब जुमला आपके हवाले। हुसैन वलीद के रूबरू, वलीद ने यजीद का खत पढ़ा। खत में लिखा था, हुसैन से बैयत ले लो और अगर बैयत न करे तो सर कलम कर लो। जवाब क्या होना चाहिए था? हुसैन ने कहा, वलीद, सबसे पहली बात तो यह है कि हम आले मोहम्मद अपना कोई भी फैसला रात के अंधेरे में नहीं सुनाते, क्योंकि रात का वक्त था। तवज्जो फरमाइए, हम आले मोहम्मद, आखिरी फर्द तक तवज्जो चाहता हूं आने वाले जुमले पर। हम आले मोहम्मद अपना कोई भी फैसला रात के अंधेरे में नहीं सुनाते हैं, बल्कि हर फैसला दिन के उजाले में सुनाते हैं। कल दोपहर के वक्त नाना के रोजे के करीब तमाम अहले मदीना जमा होंगे और हुसैन अपना फैसला सुनाएगा। क्यों? इसलिए कि जो रात के अंधेरे में या अंधेरे में जो फैसले सुनाए जाते हैं उन फैसलों का ताल्लुक सकीफा से होता है, मगर जो दिन के उजाले में फैसले होते हैं उनका ताल्लुक खदीर के मैदान से होता है। सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद। अंधेरे में फैसले नहीं होते हैं, अंधेरे में फैसला नहीं होता है। आखिरी मजमे तक तवज्जो चाहता। हुसैन ने कहा, मैं कल दिन के उजाले में अपना फैसला सुनाऊंगा। रही बात मेरे कत्ल की, तो मैं तेरे रूबरू खड़ा हूं, अगर तेरे इख्तियार में है तो मेरा सर मेरी गर्दन से उतार दे। हुसैन को देख रहा है, देख कर कहता है, कायनात में किसी में इतना दम नहीं है जो हुसैन तुम्हारे सामने अल्लाह अकबर अपनी तलवार न्याम से निकाल ले, इसलिए कि तुम उस अली के बेटे हो कि जिसे देखकर मैदान जंग में लोग तलवारें फेंक कर राह फरार किया। किसी में दम नहीं है। तवज्जो फरमाइएगा, आप अगर कह रहे हैं कि कल दिन के उजाले में फैसला सुनाएंगे तो हमें मंजूर है। तवज्जो, ये कहकर हुसैन जैसे ही पलटे, दरबार में बैठे हुए एक नजिस मां की औलाद ने अपनी जबान को खोला और उसने एक जुमला का, वलीद, अगर हुसैन इस वक्त तेरे काबू से निकल गए तो दोबारा काबू में आने वाले नहीं है। बस ये जुमला सुनना था। गैरत हाशमी ने हुसैन के पहलू में करवट लेना शुरू
کیا، بازوؤں کی مچھلیاں تڑپنے لگی. ایک مرتبہ امامت کی پیشانی پر جلالت کے آثار ظاہر ہوئے، آنکھوں میں قیامت کے آثار اتر گئے. زبان نہج بلاغہ نے لبوں سے جنبش کی اور جملہ کہا، یبن الزرقاء، اے نیلی آنکھوں والی عورت کے بیٹے. جملہ سنیے گا، اے نیلی آنکھوں والی عورت کے بیٹے، تیری یہ حیثیت کہ تو خیرت بنی ہاشم کو للکارنے کی کوشش کرے. یہ جملہ سننا تھا کہ وہ بالکل خاموش ہو گیا. حسین نے اس کا تعارف دربار میں اس کے باپ کے ذریعے نہیں، اس کی ماں کے ذریعے کرایا. اے نیلی آنکھوں والی عورت کے بیٹے، اللہ جانے ماں کا کردار کیسا تھا کہ بیٹے نے سنتے ہی اپنی زبان پہ تالا لگا لیا. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بھائی اللہ جانے کیسا کردار تھا کہ بیٹے نے زبان پہ تالا لگایا، گردن جھکا کے بیٹھ گیا. پورا دربار جانتا تھا کہ عرب میں نیلی آنکھوں والی عورت کون تھی. توجہ فرمائیے گا، سب کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ماں کا کردار سامنے آ گیا تھا. اب سمجھ میں آیا کہ دنیا میں حسین کے خلاف لوگ کیوں بولتے ہیں اور کیسے بولتے ہیں. بولنے پر ہمیں دکھ نہیں بلکہ خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ حسین نے سن 60 ہجری میں ہمیں بتا دیا ہے کہ میرے خلاف وہی بولتا ہے جس کی ماں کا کردار. جو فرما رہے نا حسین نے میں بتا دیا، تیری یہ مجال تو مجھے اور میری خیرت کو للکارے گا. خاموش ہوا. اب حسین پلٹے، زبان وہی بیان واہ ہوئی، لبوں سے جملے نکلے. کہ ولید اسے بتا دے جس کے قابو میں پوری کائنات ہوتی ہے وہ کسی کے قابو میں نہیں ہوتی. بھائی جملہ کہا ہے، جس کے قابو میں پوری کائنات ہوتی ہو وہ کسی کے قابو میں نہیں ہوتا. جس کی لبوں کے جنبش پر لوہے محفوظ کی تحریریں بدلتی ہو وہ کسی کے قابو میں نہیں ہوتا. جس کے ارادے سے موت ہوتی ہو، ٹھوکر میں زندگی ہوتی ہو، وہ کسی کے قابو میں نہیں ہوتا. اور اگر یقین نہ آئے تو بس تھوڑی دیر میں دیکھ لینا، حسین کی آواز بلند ہوئی، دوش ہوا پہ سوار ہوئی، دربار کے باہر کھڑے 40 جوانوں کے کانوں تک پہنچی. ان جوانوں میں ایک جوان جسے قمر بنی ہاشم کہتے ہیں، ایسا تھا جیسے ستاروں کے بیچ میں چاند ہو، جیسے اس کے کانوں میں حسین کی آواز پہنچی. ایک مرتبہ ہاتھ قبضہ شمشیر پر گئے اور شمشیر کو بے نیام کیا. دربار کے دروازے پر ایک ہلکی سی ٹھوکر لگائی، دربار کا دروازہ کھلا. اب جب دروازہ کھلا تو تاریخ نے عجب منظر پیش کیا. ادھر حسین، ادھر عباس کھڑے تھے. حسین نے اشارہ کیا، عباس اپنی جگہ ٹھہر گئے. یہ تو تاریخ کی مجبوری تھی، اس کے پاس الفاظ نہیں تھے تو اس نے یہ جملہ لکھا کہ ادھر حسین اور ادھر عباس کھڑے تھے. مگر ہم اہل عقیدت نے اس جملے کو بدل کر یہ جملہ تاریخ کو دیا کہ ادھر عباس اور ادھر حسین، ادھر عباس نہیں بلکہ یوں کہو کہ ادھر امامت کھڑی تھی اور ادھر قیامت کھڑے تھے. امامت کھڑی تھی، ادھر قیامت کھڑی تھی. حسین نے اشارہ کیا، عباس ٹھہر گئے. توجہ فرمائیے گا. اب حسین نے کہا، دیکھ لے حسین کا اختیار، یہ عباس کو نہیں بلکہ اپنے اشارے سے حسین نے قیامت کو روکا ہے. قیامت کو روکا ہے. حسین نے کہا، آقا یہ کس کی مجال کے عباس کے ہوتے ہوئے فاطمہ کے لال سے بآواز بلند بات کر لے. توجہ فرمائیے گا. اور اس کے بعد وہ زندہ رہے. یہ جیسی جملہ کہا، حسین نے کہا، عباس
انہیں تیری تلوار نہیں مارے گی. کاش کہ یہ جملہ میں جوانوں کے دل میں اتار سکوں تو میں منبر سے اپنی سب سے بڑی نوکری سمجھوں گا اور سب سے بڑی کامیابی سمجھوں گا. قسم خدا کے تاریخ سال جملہ سلطان کربلا نے کہا عباس انہیں تیری تلوار نہیں مارے گی. عباس نے کہا آقا میں اپنے آپ کو معاف نہ کر سکوں گا اگر کوئی گستاخی کر کے زندہ رہ گیا. کہا ہے عباس اپنے آپ کو معاف نہ کر سکے گا. حسین نے کہا نہیں عباس تلوار کو نیام میں رکھو انہیں تمہاری تلوار نہیں. عباس نے کہا پھر بولا کہا تمہاری تلوار نہیں بلکہ انہیں حسین کا انکار مارے گا. انہیں حسین کا انکار مارے گا. تلوار کی ضرورت نہیں ہے, تلوار کی ضرورت نہیں ہے بلکہ انہیں حسین کا انکار مارے گا. آمادہ ہو گئے, توحید کی منزل تھی, مضمون شروع کر رہا ہوں, انشاءاللہ شاد ہوں گے. انہیں تیری تلوار نہیں حسین کا انکار مارے گا. عباس نے تلوار کو نیام میں رکھا. جملہ سنیے گا. دوسرے دن حسین نے اپنا فیصلہ سنایا. فیصلہ کیا تھا؟ مثلی لا یباجو مثلک. تاریخی جملہ ہے, خدا کے لیے جملے کو باور کیجئے گا. مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. سن لیا؟ کم از کم 3 مرتبہ اس جملے کی میں تکرار کروں تاکہ ذہن پوری طرح سے آمادہ ہو جائے. مثلی لا یباجو مثلک, مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت, میرے ساتھ بولے, مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت, میرے ساتھ بولے, مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب بتائیں سن 60 ہجری میں وہ کون تھا کہ جس نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی؟ بھئی سوال کرے تاریخ سے, وہ کون تھا کہ جس نے یزید کی بیعت نہیں کی؟ تاریخ جواب دے کہ صرف حسین تھا جس نے یزید کی بیعت نہیں کی. حسین نے کہا تھا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. حسین نے بیعت نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جتنے تھے سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی. ہے نا بھائی توجہ, اگر سب نے بیعت کر لی تھی تو نتیجہ یہ سامنے آیا کہ اس دور کے جتنے بھی مسلمان تھے وہ سب کے سب یزید جیسے. بھائی جملہ پہنچا کہ نہیں آپ تک؟ میں نے بڑی محنت سے جملہ آپ تک پہنچایا ہے, ذرا کوشش کریں میرے ساتھ ہونے کی, انشاءاللہ شاد ہوں گے آپ. بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے یزید کی بیعت کی تھی وہ سب یزید جیسے. بولیے نا بھائی, سب یزید جیسے. حسین نے انکار بیعت کیا اور کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب انصاف سے بتانا حسین علی جیسے ہے یا نہیں؟ حسین علی جیسے ہے یا نہیں؟ کہ حسین علی جیسے ہے. حسن علی جیسے ہے یا نہیں؟ کہا ہے. حسین حسن جیسے ہے یا نہیں؟ کہا ہے. حسین علی جیسے ہے یا نہیں؟ کہا ہے. توجہ, تو بھائی اپنے دور میں حسین بھی علی ہے, اپنے دور میں حسن بھی علی ہے, اپنے دور میں علی بھی حسین ہے, اپنے دور میں علی بھی حسن ہے, اپنے دور میں حسن بھی حسین ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جس کی بیعت حسین نے نہیں کیا وہ یزید جیسا. اب جس کی بیعت حسن نے نہیں کیا وہ بھی یزید جیسا. جس کی بیعت علی نے نہیں کی.
پہنچ رہی ہے نا بھیا آپ تک؟ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے اس فیصلے پر تنقیدی قلم اٹھایا اور لکھا کہ حسن کے مزاج میں اور حسین کے مزاج میں فرق تھا معاذ اللہ، جبکہ امامت کا مزاج ایک جیسا ہوتا، فرق نہیں ہوتا۔ مگر انہوں نے کیا لکھا کہ حسن کے مزاج میں فرق تھا، حسن اور حسین کے مزاج میں فرق تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے حسن نے صلح کی، حسین نے جنگ کی، آمادہ رہیے۔ میں نے کہا بھائی آپ نے رسول کی زندگی کو پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ میں نے پڑھا ہے۔ ہم نے کہا حضور نے سب سے زیادہ عرصہ کہاں گزارا، مکے میں یا مدینے میں؟ کہا نہیں مکے میں۔ کتنے سال گزارے؟ کہا 53 سال۔ مدینے میں 10 سال۔ 53 سال میں جب تک مکے میں تھے ایک بھی جنگ نہیں کی۔ 10 سال جو مدینے میں گزارے 84 جنگیں کی۔ تو حضور کی زندگی کے کتنے پہلو ہوئے؟ 2، ایک مکے کی زندگی، ایک مدینے کی زندگی۔ مکے کی زندگی میں کوئی بھی جنگ نہیں، مدینے کی زندگی میں 84 جنگیں۔ اب آئیے حدیث پڑھتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث، صحیح بخاری، توجہ، بعدہ کلام باری، صحیح بخاری، توجہ۔ اب بھائی صحیح میں کچھ غلط تو ہو نہیں سکتا ہے نا؟ اب اگر اس صحیح میں جو غلط نکالے وہ مسلمان غلط ہو جائے گا۔ اب یہ صحیح آپ کی ہے، آپ جانے کہ اس میں غلط ہے یا صحیح ہے۔ اب ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ صحیح سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ اس میں حدیث ہے کہ حضور کے دونوں نواسے حسن اور حسین اپنے نانا کی ہو بہو تصویر تھے۔ بھائی حسن چہرے سے لے کر کمر تک رسول سے مشابہ تھے، حسین کمر سے لے کر پیروں تک حضور کی شبیہ تھے۔ یہ لکھا ہے روایت میں، مانتے ہیں نا؟ کہنے لگے جی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حسن اور حسین کو ملا دو، خدا کے لیے ذرا دھام جائے بھائی، اگر حسن اور حسین کو ملا دو تو مکمل رسول کی تصویر بنتی ہے۔ بھائی توجہ، بھائی حسن اور حسین کو ملا دو تو مکمل رسول کی تصویر بنتی ہے، دونوں ہیں اپنے نانا کی شبیہ۔ تو بھائی جیسے رسول کی شبیہ 2 حصوں میں بٹی، اسی طرح سے رسول کی سیرت بھی 2 حصوں میں بٹی۔ توجہ فرمائیے گا، رسول کی سیرت بھی 2 حصوں میں بٹی۔ اگر رسول کے مکے کی زندگی دیکھنا ہو تو حسن کو دیکھو، مدینہ کی زندگی دیکھنا ہو تو نعرہ حیدری۔ بات پہنچ رہی ہے نا بھائی؟ تو اس سن، اب یہ دونوں کیا ہیں کہ شبیہ رسول ہیں۔ عجیب رہ گزر پہ میں آپ کو لے کر آ گیا ہوں، منزل مقصود بھی قریب ہے انشاءاللہ، نتیجہ بہت جلد آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ شبیہ رسول۔ اب آئیے دوسری حدیث اسی بخاری شریف کی، آج میں اس شریف کو چھوڑوں گا نہیں، آپ سب کو اس شریف کے ساتھ چلنا ہے۔ انہوں نے روایت لکھی، ایک مرتبہ مدینے کی گلی حضور اپنے نواسے کو اپنی انگلی تھما کر دوپہر کا وقت مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں، اتنے میں
خلیفہ اول کا سامنا ہوا. جیسے ہی حسین کو دیکھا کہ نانا کی انگلی تھامے چل رہے، قریب آئے. قریب آنے کے بعد جھکے، جھکنے کے بعد انہیں اٹھایا، اٹھانے کے بعد کاندھے پر بٹھایا. بٹھانے کے بعد کا قسم ہے حسین تم اپنے بابا علی نہیں اپنے نانا رسول کی شبیہ ہو. جملہ بول گیا نا. قسم ہے حسین کہ تم اپنے بابا علی مرتضیٰ نہیں اپنے نانا محمد کی شبیہ ہو. اب آپ جملہ سنیے گا. کیا سنا آپ نے روایت میں کہ آئے، دیکھا، پہلے جھکے، پھر اٹھایا، پھر کاندھے پہ رکھا. اب ہم سے نہ کہنا کہ شبیہ کے سامنے جھکنا بدعت ہے. توجہ، ہم سے نہ کہنا شبیہ کے سامنے جھکنا بدعت ہے، شبیہ کو اٹھانا بدعت ہے. بھائی خلیفہ اول نے شبیہ کے سامنے جھک کر اسے اٹھا کے امت کو بتا دیا دیکھو اگر شبیہ ان جیسی ہو تو جھکنا بھی سنت ہے، اٹھانا بھی سنت ہے. صلوات پر محمد والے محمد. یہ تو بات یہاں تک نکل گئی تو آ گئی. حسین نے انکار بیعت کیا، مدینے سے نکلے، مکہ پہنچے. اب یہاں پر ایک اشتباہ اور ہوتا ہے کہ مدینے سے گئے کیوں؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مدینہ چھوڑ کر گئے کیوں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس لیے چھوڑا یزید نہیں چاہتا تھا کہ حسین مدینے میں رہے. بھئی یہ غلط ہے. حسین چاہتے تو مدینے میں بھی رہ سکتے، اس لیے کہ حسین کو معلوم تھا کہ شہادت میرا مقدر ہے. مگر یزید یہ نہیں چاہتا تھا کہ حسین کربلا تک جائے. یہ بھی سن، ایسے نہیں پڑھ رہا، دلیل کے ساتھ پڑھ. اگر یزید یہ چاہتا کہ حسین کربلا تک پہنچے تو مکے اپنے 40 سپاہیوں کو احرام کی حالت میں نہ بھیجتا کہ حسین کو مکے میں قتل کر دیا جائے. تھوڑی سی بحث ہے، گفتگو کو آسان بناتا ہوں. 40 افراد کو بھیجا کہ جاؤ حسین کو مکے میں قتل کر دو. حسین کہاں تھے؟ مکے میں، خانہ کعبہ میں پناہ لیے ہوئے تھے، احرام حج باندھ چکے تھے، پہن چکے تھے. اچھا یہ بھی ایک تعجب خیز بات ہے کہ مکہ حسین کا آبائی وطن ہے، بہت سے اعزاء اور اقربا بھی مکے میں ہیں، مگر حسین نے قیام کسی عزیز اور رشتہ دار کے گھر نہیں کیا، خدا کے گھر میں قیام کیا. کیوں کہا؟ اس لیے کہ اگر کسی اور کے گھر حسین قیام کرتے تو مہمان اس کے سمجھے جاتے، مگر کعبے میں قیام کر کے حسین نے ثابت کیا کہ میں خدا کا مہمان ہوں. یزید نے 40 افراد کو بھیجا، حج کے احرام میں بھیجا کہ جا کر حسین کو مکے میں قتل کر دو. آمادہ ہے نا بھائی؟ حسین کو علم امامت سے خبر ہوئی، حج کو عمرے میں بدلا. دوران طواف جب حج کو عمرے میں بدل رہے تھے تو حسین کا ایک صحابی کہتا مولا حج کو عمرے میں کیوں بدل رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں آج مکے کو آج ہی چھوڑنا ہوگا. اس نے کہا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ حاجیوں کے لباس میں کچھ میرے قاتل حرم کعبہ کے قریب پہنچ چکے ہیں. یہ جملہ سننا تھا، وہ حیران ہو گیا کہ حاجیوں کے لباس میں قاتل حرم کعبہ کے قریب آ چکے ہیں. تو میرے مولا نے کہا ہاں وارے حسین تیری بصیرت کو سلام، وارے میرے مولا
تیری عقیدت کو سلام وارے مولا، تیری نظر امامت کو سلام وارے میرے مولا، تیرے فیصلے کو سلام کہ تو نے دنیا کی آنکھوں پر بنی ہوئی پٹیوں کو کھول دیا کہ جو دنیا آج تک معتبر لباس میں ملبوس لوگوں کو معتبر سمجھا کرتی تھی، مگر تو نے حج کو عمرے میں بدل کر دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کے جسم پر لباس معتبر ہو تو وہ ذات بھی معتبر ہو۔ صلوات محمد والے محمد۔ حسین نے حج کو عمرے میں بدلا، مکہ چھوڑا، کربلا کی طرف امام حسین علیہ السلام چلے۔ دو جملے کی زحمت آپ کو دینی ہے مجھے۔ حسین جب کربلا پہنچے، 2 محرم تھی، حسین نے پوچھا کہ اس جگہ کا مالک کون ہے؟ اس کے مالکان کو بلایا گیا، حسین نے ان سے خرید و فروخت کی، زمین کربلا کو حسین نے خریدا، وہاں پر حسین نے قیام کیا۔ پہلے خریدا پھر قیام کیا، پہلے خریدا پھر قیام کیا، خرید کر پہلے اسے اپنی ملکیت بنائی۔ ملکیت کیوں بنائی؟ اس لیے بنائی کہ اس جگہ پر صرف حسین کو ہی سجدہ نہیں کرنا تھا، بلکہ حسین کو یہ معلوم تھا کہ یہ وہ مٹی ہے کہ جس پر پوری کائنات میں سجدہ ہوگا، پوری کائنات میں سجدہ ہوگا۔ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ حسین کی ملکیت کہاں کہاں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں جہاں جہاں سجدگاہ ہے وہاں وہاں حسین کی وہاں حسین کی ملکیت ہے۔ سجدہ خدا کا ہے مگر سجدگاہ حسین کی ہے۔ توجہ، سجدہ خدا کا مگر سجدگاہ حسین کی ہے۔ اسے ملکیت بنا کر اسے حسین نے چند شرطوں کے ساتھ وقف کیا ہے قبیلہ بنی اسد کو۔ آمادہ رہیے گا، اب یہ کربلا کس کی ہے؟ حسین کی ہے۔ کربلا کس کی ہے؟ حسین کی ہے۔ قیامت تک کربلا حسین کی ہے، جس میں حسین کا لہو بھی جذب ہے، حسین کا خون بھی اسی مٹی میں سمایا ہوا ہے۔ آمادہ رہیے گا، 2 محرم کو حسین کربلا پہنچ گئے، زمین کربلا کو خریدا۔ یزید کا لشکر کربلا میں، حسین کے ساتھ صرف 72 ہے۔ یزید کے پاس فوج کتنی ہے کربلا میں؟ کہ پہلے دن 1,20,000 کا لشکر، دوسرے دن 2,32,000 کا لشکر، توجہ، تیسرے دن 4,20,000 کا لشکر، 5ویں دن کتنا لشکر ہے 7 محرم کو؟ تعداد 6 لاکھ کی لشکر کی ہو گئی۔ بعض روایتوں میں 9 محرم تک 9 لاکھ کا لشکر آ گیا۔ حسین کربلا پہنچے تو 72، تیسری محرم آئی تو 72، چوتھی محرم آئی تو 72، 5ویں محرم آئی تو 72، 7ویں محرم آئی تو 72، 8ویں محرم آئی تو 72، 9ویں محرم آئی تو 72۔ مگر یزید کی طرف روزانہ لشکر میں اضافہ۔ انصاف سے بتانا، طاقت کون بڑھا رہا ہے؟ حسین اپنی بڑھا رہا ہے یا یزید بڑھا رہا ہے؟ طاقت کون بڑھا رہا ہے؟ کہ یزید بڑھا رہا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ حسین کتنا طاقتور تھا کہ مخالف کو لشکر پہ لشکر بلانا پڑا۔ 72 کے مقابلے میں 9 لاکھ کا لشکر بھیج کر یزید نے خود دنیا کے سامنے ثابت کر دیا کہ حسین کسی کمزور انسان کا نام نہیں، طاقتور انسان ہے۔ نعرہ حیدری۔ 72 کے مقابلے میں 9 لاکھ کا لشکر بھیج کر اس نے خود ثابت کیا کہ حسین کسی کمزور آدمی کا نام نہیں تھا، بلکہ حسین طاقتور انسان کا نام تھا۔ توجہ، 9 لاکھ کا لشکر آ گیا۔ اب میں تھوڑی کیفیت بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت۔
9 لاکھ کا لشکر ہے، اس کے باوجود بھی عمر سعد نے اپنا خیمہ سپاہیوں کے درمیان لگایا. یعنی جو لشکر تھا نا، لشکر کے خیموں کے بیچ میں اپنا خیمہ لگوایا. جب اس سے پوچھا گیا کیوں، تو اس نے کہا تمہیں خبر نہیں ہے حسین کے لشکر میں ایک بہادر عباس نام کا بھی آیا ہے. عباس نام کا بھی ایک بہادر آیا ہے، لہذا میرا جو خیمہ ہے وہ عین لشکر کے درمیان لگاؤ. عباس کا خوف اتنا تھا کہ یزید کے لشکر کے سارے سرداروں کے کلیجے عباس کے وجود سے ہل رہے تھے. توجہ فرمائیے گا، جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. مگر حسین کو اطمینان، کس پر اطمینان تھا؟ کہ عباس پر اطمینان تھا. حسین کے لیے ایک جملہ حدیث میں آیا ہے کہ حسین سکون قلب محمد مصطفیٰ تھا، جس کے سبب رسول کے دل کو اطمینان ملے اسے حسین کہتے ہیں. جس کے سبب حسین کے دل کو اطمینان ملے اسے عباس کہتے ہیں. توجہ، عباس وجہ سکون قلب امام حسین علیہ السلام. اب کربلا کا فلسفہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. حسین نے عباس کو جنگ نہیں کرنے دی، یہ آپ سب جانتے ہیں. تلوار نہیں دی، اجازت نہیں دی. حسین نے اجازت اس لیے نہیں دی کہ کائنات کو قیامت تک باقی رکھنا تھا. عباس جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اب جنہوں نے تاریخ کربلا کو لکھا، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں، ان سے سوال کر رہا ہوں. حسین کی ذات کو پہچانا. عصر عاشور تک حسین کے سارے ساتھی شہید ہوئے، اکیلے حسین. حسین کی قوت کا اندازہ لگا. حسین نے تلوار کو نکالا، لشکر پر حملہ شروع کیا، فوجوں نے واسطہ دینا شروع کیا. حسین تمہیں اکبر کا واسطہ، تلوار کو روک لو. بھئی فوجوں کا واسطہ دینا اس بات کا اعلان ہے کہ 9 لاکھ کا لشکر مل کر حسین کی تلوار کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا. حسین کی تلوار کا مقابلہ، ایک حسین کی تلوار کا مقابلہ 9 لاکھ کا لشکر مل کر نہیں کر پا رہا تھا. اس کا مطلب 9 لاکھ تلواریں ایک طرف، تنہا حسین کی تلوار ایک طرف تھی. اب حسین نے تلوار کو ابھی بھی نہیں روکا، واسطے پہ واسطے دیے جا رہے ہیں، مگر حسین نے تلوار کو نہیں روکا. توجہ فرمائیے گا، فوجیں شام و کوفہ کی سرحدوں سے ٹکرانے لگی. علی کا لال اپنی تلوار سے ان کی گردنوں کو کاٹتا رہا، مگر ابھی تلوار نہیں رک رہی ہے. جب مشیت نے اندازے جنگ امامت کو دیکھا، ایک مرتبہ حسین کے ماتھے پر مشیت کی نگاہیں پڑی کہ اب تو حسین قیامت کا رخ اپنا رہا ہے، حسین اندازے قیامت میں آ گیا ہے. توجہ فرمائیے گا، ایسا نہ ہو کہ رفتہ رفتہ کائنات کا قصہ تمام ہو جائے. ایک مرتبہ اللہ نے آواز دی، یا ایتھا النفس مطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. بس بس اے نفس مطمئنہ، پلٹا اپنے رب کی طرف کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے، تو بھی اپنے رب سے راضی ہو جا. فادخلی جنتی وادخلی عبادی فادخلی جنتی. بس بس اے حسین پلٹا اپنے رب کی طرف. جیسے ہی حسین کے کانوں میں اللہ کی آواز آئی ہے، حسین نے یہ کہہ کے تلوار کو روکا، پروردگار عباس کی تلوار کو تو میں نے روک دیا تھا. جملہ سنیے گا، عباس کی تلوار کو میں نے تو روک دیا تھا، لیکن حسین کی تلوار اگر آج تیری آواز نہ ہوتی تو کائنات میں کوئی روکنے والا پیدا نہیں ہوا تھا. جملہ سنیے گا، جو عباس کی تلوار کو روکے اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین کی
جسے خدا کہتے ہیں، سوائے خدا کے حسین کی تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ کربلا کے مقتل میں حسین نے تلوار کو روکا، یہ تلوار تیری رضا سے اٹھائی تھی، اب تیری رضا پر اس تلوار کو روک رہا ہوں۔ عجیب منظر ہے کربلا کے مقتل میں، حسین نے تلوار کو روکا، آواز کیا آئی تھی؟ پلٹا پلٹا پلٹا۔ اے نفس مطمئنہ، بھلا کون رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا حسین پلٹا، اللہ آواز دے رہا، حسین کو بلا رہا ہے، حسین تو پلٹا۔ پوری کائنات خدا کو پکارتی ہے۔ تھوڑا سا سماعتوں کو پالیدہ کرے، ذوق سماعت کو بڑھا، انشاءاللہ جملے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ پوری کائنات خدا کو پکارتی ہے، مگر خدا حسین کو پکار رہا ہے، اے حسین پلٹا، اے حسین پلٹا، اے حسین پلٹا۔ انصاف سے بتائیے گا، میں یہاں مجلس پڑھنے آیا ہوں، واپس پلٹ کے کہاں جاؤں گا؟ کہ جہاں سے میں آیا ہوں وہی پلٹ کے جاؤں گا، وہی پلٹ کے جاؤں گا۔ کربلا کے مقتل میں خدا کا یہ کہنا حسین پلٹا، حسین پلٹا، یہ بتاتا ہے کہ حسین کربلا اللہ کی طرف سے آئے تھے۔ نعرہ حیدری، تو جو فرما رہے نا بھائی، حسین کربلا میں اللہ کی طرف سے آئے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے حسین پلٹا، اللہ بلا رہا ہے۔ اب اس کے بعد جملہ سنیے گا، اے نفس مطمئنہ، پلٹا اپنے رب کی طرف۔ نفس مطمئنہ کون کہہ رہا ہے؟ کہ پروردگار کہہ رہا ہے، جو 71 لاشیں اٹھا کے بھی شکر کے سجدے کرے، اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا۔ آخری مجمع تک اگر اس جملے پر آپ نے اپنے لبوں کو زحمت نہیں دی تو مجھے شکوہ ہو جائے گا۔ مجلس اربعین ہے، حسین کی بارگاہ میں خراج پیش کرنا ہے، پوری قوت کو سمیٹ کر اپنی سماعت میں لے آئے اور پوری زور کو سمیٹ کر اپنے نوک زبان میں لائے اور اس جملے کا استقبال کرے۔ اللہ کہہ رہا حسین میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ پوری کائنات آدم سے لے کر آج تک اللہ کو راضی کرنے کے لیے سارے اعمال کرتی ہے کہ خدا راضی ہو جائے۔ کربلا کے مقتل میں آؤ، جملہ سنو، اللہ کہہ رہا حسین میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، اے حسین اب تو مجھ سے راضی ہو جا۔ نعرہ حیدری۔ اور کرنا ہے، اللہ کہہ رہا حسین تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ حسین کو راضی کر رہا ہے، حسین تو مجھ سے راضی ہو جا۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، منزل کی طرف بڑھے، سجدے میں سر رکھا، سجدے میں سر رکھا، شکر للہ۔ حسین کا سر قلم ہو گیا، نو کے نیزہ پر حسین کا سر بلند ہو گیا۔ حسین کا سر نو کے نیزہ پر جب بلند ہوا نا، یزید کا پورا لشکر حسین کو دیکھ رہا، ذرا دیکھیں یہ سر حسین ہے، ادھر لشکر یزید ہے، حسین کے سر کو پورا لشکر سر اٹھا کے دیکھ رہا ہے۔ ایک جملہ علامہ رشید ترابی کا کہ ذرا کربلا میں زمانہ حسین کی بلندی تو دیکھیں کہ جو سر جھکانے آئے تھے وہی سر اٹھا اٹھا کے حسین کو دیکھ رہے ہیں، وہی سر اٹھا اٹھا کے حسین کو دیکھ رہے ہیں۔ جب پورا مجمع حسین کے سر کو دیکھنے لگا تو حسین نے نو کے نیزہ سے تلاوت قرآن کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی تلاوت قرآن حسین نے شروع کی، شام کے لشکر میں سے ایک سپاہی باہر نکلا، نکلنے کے بعد شام کا رک کر کے آواز دیتا ہے، اے یزید تو ہار گیا، حسین جیت گیا، تو ہار گیا، حسین جیت گیا۔ اس لیے کہ 9 لاکھ کا لشکر جس مقصد کے لیے تو نے کربلا میں بھیجا تھا وہ مقصد تو پورا نہ ہوا، مگر حسین کا مقصد نو کے نیزہ سے آج بھی بولا ہے۔ نعرہ حیدری۔ دونوں
ہمارا نا بھائی، اے یزید تو ہار گیا، حسین جیت گیا، اس لیے کہ نو کے نیزہ سے تلاوت قرآن ہو رہی ہے، تیرا مقصد یہی تھا کہ قرآن ختم ہو جائے، مگر قرآن تو ابھی بھی نو کے نیزہ سے بول رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، 1700 حافظان قرآن نے کربلا کے مقتل میں، میرے پاس حوالہ موجود ہے، کربلا کے مقتل میں یزید کے لشکر میں 20,000 تیر اندازوں میں 1700 حافظان قرآن تھے۔ سروں کو اٹھا کر دیکھنا شروع کیا، حسین تلاوت قرآن کر رہا ہے، حسین کا جسم تو مقتل میں ہے، سرنوں کے نیزہ پر تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ زمانہ سمجھ رہا تھا کہ سر کٹنے کے بعد حسین مر جائے گا، مگر قسم خدا کے سر کٹنے کے بعد حسین نہیں، یزید مر گیا۔ حسین نے زندگی کا اعلان کرتے ہوئے دنیا کو دعوت دی کہ دیکھ لو، آج سن 61 ہجری 10 محرم کے عاشور کے بعد سے حسین نے نیزے پر تلاوت قرآن کر کے یہ دنیا کو بتایا ہے کہ اب قیامت تک دنیا کے ہر گوشے سے یہی نعرہ لگے گا کہ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ حسینیت زندہ باد رہے گی، یزیدیت مردہ باد رہے گی۔ یزیدیت کو خاک میں ملا دیا نو کے نیزہ پر تلاوت قرآن کرنے کے بعد۔ حافظوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، لشکر کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ یہ سر تن سے جدا ہونے کے بعد بھی کیسے بول رہا ہے۔ حسین نے کہا سنو، ہم کائنات کی زندگی اور حیات کے مالک ہیں، حیات دینے والے کبھی مرتے نہیں ہیں، حیات دینے والے کبھی مرتے نہیں، ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ حسین نے زندگی کا اعلان کر دیا نو کے نیزہ سے۔ بس 2 جملے اور آپ کے حوالے۔ یزید مر گیا، یزیدیت مر گئی، حسینیت آج تک زندہ ہے۔ سمجھے آپ حسین کا مقصد کربلا میں کیا تھا؟ حسین کا مقصد نیزے سے دنیا کو پتہ چل رہا تھا۔ اب آج 1400 سال ہو گئے، ہم حسین کی عزا کو منا رہے ہیں۔ توجہ، حسین کی فرش عزا بچھا رہے ہیں، حسین کا غم منا رہے ہیں۔ دنیا حیران و پریشان ہے کہ آخر یہ 1400 سال سے حسین کی عزا کیوں منا رہے ہیں، یہ حسین کی فرش غم کیوں بچھا رہے ہیں، یہ مجلس، یہ جلوس، یہ شب داریہ کیوں کر رہے ہیں، یہ یا حسین کیوں کر رہے ہیں۔ توجہ، میں نے کہا بھائی کر ہم رہے ہیں۔ اے عجیب دوا ہے، کھا ہم رہے ہیں، اثر آپ کو ہو رہا ہے۔ توجہ، یہ عجیب دوا ہے، کھا ہم رہے ہیں، اثر آپ کو ہو رہا ہے۔ 1400 سال سے پوری بنی امیہ بنی عباس کی طاقتوں نے اکٹھا ہو کر یہ چاہا کہ حسینیت کو مٹا دے۔ قسم خدا کے بڑی بڑی حکومتوں کے نام و نشان صفحے ہستی سے مٹ گئے، مگر حسینیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ کل سے زیادہ آج عزاداری وہ امام حسین علیہ السلام ہو رہی ہے، کل سے زیادہ آج حسینیت کا رقبہ پھیلتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ تم جتنا کم کرنا چاہتے ہو یہ اتنا زیادہ ہوتی جا رہی ہے، تم جتنا گھٹانا چاہتے ہو یہ اتنا ہی بڑھتی جا رہی ہے۔ تمہاری کوششیں ناکام ہو گئی، حکومتیں مٹ گئی کہ کسی طرح سے حسین کا غم نہ ہو۔ عجیب بات ہے، ایک اتفاق پوری دنیا میں سنو نوجوانوں، لوہے دل پر تحریر کر کے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لینا۔ میرا چیلنج ہے جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، پوری دنیا میں عجب اتفاق ہے ہماری قوم کے ساتھ جو کسی کے ساتھ اتفاق نہ ہوا ہے، نہ کبھی قیامت تک ہوگا، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور ہوا ہے۔ دنیا کا ہر انسان ہم نے دیکھا ہے، چاہے قوم ہو، چاہے مسلک ہو، چاہے سماج ہو، چاہے گھر ہو، چاہے کنبہ ہو، چاہے قبیلہ ہو، ہر جگہ آپ کو یہی ملے گا کہ لوگ ایک دوسرے کی خوشی کو چھیننا چاہتے ہیں، بھائی بھائی کی خوشی کو، دوست دوست کی خوشی کو، رشتہ دار کی خوشی کو۔ دنیا ایک دوسرے کی خوشی کو چھیننا چاہتی ہے۔ عجب اتفاق ہے ہم عزاداروں کے ساتھ کہ دنیا ہماری خوشی نہیں بلکہ ہمارے غم کو چھیننا چاہتی ہے۔ نعرہ حیدری!
کو چھیننا چاہتی ہے. بھائی دیکھیے چھینی وہی جیت جاتی ہے جس میں کوئی بات ہوتی ہے. ارے جس کی کوئی قیمت ہوتی ہے نا وہی چیز چھینی جاتی ہے. بے قیمت چیز کو کبھی چھینا نہیں جاتا. توجہ فرمائیے گا. کچھ نہ کچھ ضرور ہمارے غم میں ہے. نہیں جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. جو دنیا اس غم کو چھیننا چاہتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کو یہی غم ہے. ہائے 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 ہائے. دنیا کو یہی غم ہے کہ ہمارے پاس حسین کا غم کیوں ہے. توجہ. ہماری ساری خوشی اس غم میں ہے, ان کا سارا غم اسی غم سے ہے. اے صلوات پر محمد والے ہماری ساری خوشی اسی غم میں ہے, ان کا سارا غم اسی غم سے ہے کہ یہ غم کیوں منا رہے ہیں. اچھا غم ہم منا رہے ہیں, بھیا آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ ہاں آپ کا کیا جا رہا ہے؟ ارے یہ جلوس کیوں نکالے ہوئے, یہ جلوس نہیں نکلنا چاہیے. ہم نے کہا زیادہ نہ بولیے, زیادہ نہ بولیے, نہیں تو حقائق کھل جائیں گے. پھر ہمیں نہ کہیے گا, اگر ہم نے آئینہ دکھا دیا تو برا نہ مانیے گا. توجہ. اگر آئینہ دکھا دیا تو برا نہ مانیے گا. یہ جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ ہم نے کہا سنو, یزید کی وکالت کرنا چھوڑ دو. یزید کی وکالت کرنا چھوڑ دو, ہم بند کر دیں گے, مگر تم یزید کی وکالت کرنا تو چھوڑو. ارے یزید کے وکیل صفائی بنے ہوئے جو پھر رہے ہو, یزید کے حرام مال سے وظیفہ لے لے کر, جو جا کر تقریروں میں یزید کی طرف سے صفائی پیش کر رہے ہو, اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. ایک خطیب کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اے وکیل صفائی یزید, تم یزید کی صفائی کہاں تک پیش کرو گے؟ اس کی خلاصت تو اس کے ماں کے شکم سے ہے. صلوات پر محمد والے محمد. صفائی پیش کرو. ہے نا, تم مجھ سے کیوں بچا رہے ہو؟ ہم سے کہہ رہے ہو یہ بند کر دو. دیکھو یہ کیا چیز ہے, میں یہ بھی فلسفہ سمجھائے دیتا ہوں. یہ جو جلوس جو نکلتا ہے, جب کہیں آپ نے دیکھا ہوگا پولیس ڈپارٹمنٹ سماج کا محافظ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. جب اسے یہ معلوم ہوتا ہے کسی محلے میں کچھ مجرم چھپے ہوئے ہیں تو پولیس کا عملہ اس محلے میں آتا ہے اور گشت کرتا ہے نا. جاگ رہے ہیں, سوئے تو نہیں ہے بھائی. پولیس کا جو عملہ, جو پولیس فورس ہوتی ہے نا, وہ گشت کرتی ہے محلے میں. گشت کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن گھروں میں مجرم چھپے ہوئے ہوتے ہیں اس عملے کو دیکھ کر ان گھروں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, اور جن گھروں میں مجرم نہیں ہوتے ان کے دروازے. خدا کے لیے جا کر بھائی سنے بھائی, کلیجے کی طاقت سے پڑھنا ہو, ذرا جا کر سنے یا حضرات, ان گھروں کے دروازے بند نہیں ہوتے. توجہ فرمائیے گا, ہے نا. تو پولیس کو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں مجرم چھپے ہوئے ہیں, کہاں کہاں نہیں. اب جب تک مجرم گرفتار نہیں ہوتے پولیس کا یہ گشت جاری رہتا ہے. اب آپ سمجھے, کربلا کے بعد جن لوگوں نے مجرموں کے اپنے اپنے گھروں میں اور نسلوں میں چھپا کے رکھا, ہم حسینیوں نے پتہ لگانے کے لیے جلوسوں کو نکالا. زندہ باد. کن کے دروازے بند ہو رہے ہیں, کن کے کھلے ہوئے ہیں.
غور کیجیے. تو بھیا مجرموں کو چھپانا چھوڑ دو، ہم یہ گشت کرنا چھوڑ دیں گے. جس دن سارے گرفتار ہو جائیں گے اس دن یہ سلسلہ بھی بند ہو جائے گا. آمادہ ہے نا بات؟ اچھا ایک چیز یہ بھی ہے کہ جلوسوں میں ہوتا ہے علم. آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ علم کو دیکھ کر ان کا کلیجہ کیوں دہلتا ہے؟ علم کو دیکھ کر ان کا جگر کیوں پھٹتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی پرانی یاد تازہ ہو جاتی ہے؟ ہائے ہائے ہائے. جب کوئی چیز کسی کو تمام کوششوں کے باوجود نہیں ملتی ہے اور وہ کسی اور کو مل جاتی ہے تو پھر انسان اس سے جلنے لگتا ہے. یہ علم کو دیکھنے کے بعد جگر پڑتا ہے کیوں؟ آئیے ہماری قوم کا ایک 5 سال کا بچہ بھی علم کو بے خوف اپنے ہاتھوں میں لے کے چلتا ہے. کہاں بیٹھے آپ؟ اللہ اکبر، قسم خدا کے علم کو لینے کے بعد یہ اور شیر ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم کسی اور کا نہیں، ایک شیر کا علم ہے. اسے لینے کے بعد وہ اپنے کو شیر محسوس کرتا ہے، اپنے کو اور طاقتور اور جوان محسوس کرتا ہے. کئی کلومیٹر تک اپنے قد سے کہیں زیادہ اونچا اور بڑا علم لے کر گھنٹوں جلوس میں چلتا ہے، مگر کبھی بھی یہ کسی سے یہ نہیں کہتا کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ علم آپ سنبھال لو، ہم تھک گئے ہیں. قسم خدا کے گھنٹوں اکیلا علم کو کلیجے سے لگائے رہتا ہے، مگر نہ تھکتا ہے، نہ خستہ ہوتا ہے، نہ ہمت ہارتا ہے، علم کو لیے رہتا ہے. میں بھی سوچتا ہوں جو بچہ 5 کلو وزن اپنے ہاتھوں سے اٹھا نہیں سکتا، وہ 20 کلو کا علم اپنے ہاتھوں میں گھنٹوں کیسے لیے رہتا ہے. میں بھی پریشان ہوتا تھا تو ایک عالم نے بتایا مولانا حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بازو اس بچے کے ہوتے ہیں مگر طاقت عباس ادا کرتا ہے. نعرہ حیدری. یہاں تو اور سکون ملتا ہے، وہاں ڈر دیکھو نہیں، دیکھو نہیں. کہیں علم کے پنجے میں عباس کی تصویر تو نہیں نظر آ جاتی؟ علم کو دیکھو نہیں. یہ علم سے ان کو کتنا علم ہے. فتویٰ دے دیا. کیا فتویٰ دیا؟ نکاح ٹوٹ جاتا ہے نا؟ بزرگان تشریف فرما. بھئی یہی تو بات ہے. ہم نے زمانے میں نکاح بہت سے ٹوٹتے ہوئے دیکھے مگر ٹوٹنے کے بعد جڑتا ہوا کسی نے نہیں دیکھا. تو بچوں نہ دیکھو، نکاح ٹوٹ جائے گا. اتنا کمزور ہوتا ہے، علم کو دیکھ کے ٹوٹ جاتا ہے. علم کو دیکھ کر نکاح ٹوٹتا. آپ دیکھیں یہ علم خیبر میں علی کے پاس، موتا میں جعفر کے پاس، خیبر میں علی کے پاس، کربلا میں عباس کے پاس، عباس کے بعد یہ علم ہم عزاداروں کے پاس ہے نا. آپ نے ایک چیز غور کی ہو، ہمارے وہاں ایک علم ہوتا ہے آپ کے سامنے روبرو، اور ایک ممبر ہے. ممبر پہ 2 پنجے ہیں، علم پر 1 پنجہ ہے. ممبر پہ جو علم ہوتے تھوڑا سا جھکائے ہوئے ہوتے ہیں، جو پنجے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہو، یا یوں ہوتے یا یوں ہوتے. مگر جو علم پہ پنجہ ہوتا وہ بالکل یوں ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ جب کسی کو مارنا ہو تو انسان کا ایک ہاتھ ہوتا ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ مارنا ہو تو ایک ہاتھ پہنچتا ہے، ایک ہاتھ اٹھتا ہے.
لیکن اگر کسی کو دعا دینی ہو تو اس کے دونوں ہاتھ اٹھتے ہیں. منبر پہ یہ جو دو پنجے ہیں یہ عزاداروں کے لیے دعا کے دو ہاتھ ہیں. علم پہ جو ایک پنجہ ہے رخسار باطل کے لیے ایک تماچا ہے. یہ تماچا ہے جو انہیں تکلیف ہو رہی ہے. اسی لیے امام خمینی نے فرمایا ماتم کے لیے جو ہاتھ عزاداروں کے اٹھتے ہیں یا عزاداروں کے سینوں پہ نہیں بلکہ رخسار باطل پہ مثل تماچا پڑتے ہیں. لہذا زور سے ماتم کیا کرو تاکہ ادھر تماچا زور سے لگے. یہ ہے تاریخ. بہرحال میں آپ کو یہاں تک لے آیا. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے نفسوں کو دامن سماعت میں جگہ تھا. مسلسل مجالس سے آپ لوگ مجالس میں شرکت کر رہے ہیں, پرسہ پیش کر رہے ہیں. چلتے چلتے آخری بات ربط مسئلہ. یزیدیت کو ایسا سبق سکھایا ہے امام حسین علیہ السلام کہ دنیا میں جس نے بھی یزیدیت سے ذرا بھی رشتہ جوڑا اس کی نسلیں برباد ہو گئی. زمانہ دیکھ رہا ہے آج پوری دنیا میں حسین کے چاہنے والے حسین کا غم منا رہے, حسین کو پرسہ پیش کر رہے, حسین کا چہلو منا رہے. کروڑوں لوگ آج عرض کربلا پڑھ ہوئے حسین کو خراج پیش کرنا. دور دراز کا سفر کر کے لوگ کربلا پہنچ گئے. یہ حسین کی ذات کی کشش ہے جو دور سے لوگوں کو کھینچ رہی ہے. یہ اس بھوکے اور پیاسے کا معجزہ ہے کہ جس کی دھرتی پر آج کروڑوں لوگ کھا بھی رہے پی بھی رہے. ایسی مہمان نوازی, ایسی میزبانی. اللہ حسین ہم تیرا چہلو منانے آئے ہیں. ہزاروں کروڑوں لوگ حسین کی قبر مبارک پر پہنچ کر حسین کا چہلو منا رہے ہیں اور عزادار دنیا میں جہاں جہاں بھی حسین کا چہلو منا رہے ہیں. مگر کبھی آپ نے تصور کیا کہ 1400 سال بعد آج اس عظیم الشان انداز میں آپ حسین کا چہلو منا رہے ہیں. مگر 1400 سال پہلے جب ایک بہن شام سے چل کر اپنے بھائی کا چہلو منانے کے لیے کربلا کی طرف روانہ ہوئی, اللہ عجیب کیفیت ہے. جیسے ہی کربلا کا صحرا قریب آیا بشیر نے کہا سید سجاد زمین کربلا نظر آنے لگی. اللہ ادھر رسول کا صحابی جابر بن عبداللہ انصاری فرات میں غسل کر کے حسین کی مقتل کی طرف جا رہا ہے. ساتھ میں جابر کا غلام بھی ہے. جابر نے کہا کہ ہمیں حسین کے مقتل تک پہنچا دے. دل پہ ہاتھ رکھ کر کلیجے کو تھام کر جملہ سنیے گا. جب مقتل کربلا میں جابر کا غلام لے کے پہنچا ہے تو جابر نے کہا مجھے حسین کی قبر تک پہنچا. غلام کہتا آقا یہاں کئی قبریں ہیں, پتہ کیسے چلے کہ حسین کی قبر کون سی؟ جابر نے کہا مجھے قبروں کے درمیان کھڑا کر دے, میں سلام کرتا ہوں
جس قبر سے جواب سلام آئے بس سمجھنا یہی میرے آقا کی قبر ہے. اللہ بس جابر نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھایا, آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. قبر حسین سے جواب آیا وعلیکہ السلام یا جابر. بس جواب سلام سنتے ہی جابر نے اپنے آپ کو حسین کی قبر پہ گرا دیا. گرانے کے بعد کہنے لگے آقا آنے میں بڑی دیر ہوئی, اے فاطمہ کے لال مجھے معاف کر دینا, مجھے خبر نہ ہوئی کہ کربلا میں یہ سب کچھ ہوگا. جاؤ جزاکم ربکم خیر الجزا. جابر نے حسین کو اپنی گود میں کھلایا تھا. حسین کی قبر کو چومنے لگے چاروں طرف سے. ابھی قبر حسین کو چوم کر اپنا رخسار قبر حسین پر رکھ کر زارو قطار رو رہے تھے کہ اتنے میں قبر حسین میں لرزہ پیدا ہوا, قبر کھپنے لگی. جابر اٹھ کے بیٹھ گئے, آواز آئی جابر سرحد کربلا سے دور چلے جاؤ. جابر کھڑے ہو گئے, آقا اگر کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجئے. آواز آئی نہیں جابر, اب ایک بہن اپنے بھائی سے ملنے آ رہی ہے. اے جابر میری زینب شام سے کربلا آ چکی ہے, اب بہن بھائی سے ملاقات کرنے آ رہی ہے. مجھے معلوم ہے میری زینب نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں, اپنے مسائل کو بیان کر کے اپنے ماجائے سے روئے گی. میں نہیں چاہتا میری بہنوں کی آوازیں تمہارے کانوں تک جائے. میں کہوں گا آقا آج آوازوں کا اتنا خیال, یہی زینب و کلثوم شام کے بازاروں میں سربراہ رسن بستہ پھرائی گئی. جزاکم ربکم خیر الجزا. جابر بن عبداللہ انصاری کربلا کی سرحد سے باہر چلے گئے. جناب زینب قریب آئی مقتل میں. ہر بی بی اپنی اپنی محمل سے اتر کر اپنے اپنے والد کی قبر پہ گئی. جناب ام لیلی اکبر کی قبر پہ گئی, جناب ام رباب اصغر کی قبر پہ گئی, جناب ام فروا قاسم نوشاہ کی قبر پہ گئی. مگر ہاں عزادارو, کربلا کے مقتل نے عجب جملہ لکھا ہے کہ ہر بیوی اپنے محمل سے اتر کر اپنے اپنے وارث کی قبر پہ گئی, مگر علی کی بیٹی زینب اپنے محمل سے اتری نہیں, اپنے آپ کو قبر حسین پہ گرا دیا. اپنے آپ کو قبر حسین پر گرانے کے بعد ایک جملہ کا بھیا کربلا سے جاتے وقت آپ نے دو امانتیں میرے حوالے کی تھی. ایک امانت سید سجاد, دوسری امانت سکینہ. اے بھیا تیری ایک امانت زندان شام میں رہ گئی, اپنی بہن کو معاف کر دینا. اے بھیا تیری امانت یہ بہن نہ بچا سکی. جزاکم ربکم خیر الجزا. حسین کی قبر سے زینب لپٹ گئی, رونے لگی. اے میرے ماں جائے تیرے بعد میری چادریں چھن گئی. اے بھیا حسین تیرے بعد بازوؤں میں رسن ظلم دی. اے بھیا تیری بہن کو بازاروں میں پھرایا گیا. اے بھیا ساس کرسی نشینوں کے درمیان سے گزر کر تیری بہن آ رہی ہے. اے بھیا تازیانوں پہ تازیانے لگائے گئے. جناب زینب قبر حسین سے لپٹ کر نوحہ پڑھ رہی ہے. اب اس کے بعد جناب سید سجاد سے کہتی ہے اے میرے لال سید سجاد مجھے قبر عباس تک پہنچا دو. اللہ اکبر. جناب زینب قبر عباس کے قریب جیسے ہی پہنچی ہے نا, ایک مرتبہ 7 قدم پہلے ٹھہر گئی. ٹھہر کے کہتی میرے خیرتدار, ارے جب مدینے سے چلی تھی تو زینب کو پیدل چلنا نہیں آتا تھا, مگر اے میرے شیر اب تیری شہزادی کو پیدل چلنا آ گیا. قبر عباس میں پہنچی, اپنے شانوں کو قبر عباس میں رکھا. اے میرے شیر ارے ان شانوں پہ رسیوں کے نشاں کو دیکھ لے,
تیری بہن مسلسل رسیوں میں بندھی رہی. قبر عباس میں زلزلہ پیدا ہوا. آواز آئی شہزادی موت نے مجبور کر دیا تھا, نہیں تو کس کی مجال تھی. جو فاطمہ کی جائی کے بازو میں رسل ظلم آتا, عزادار و عباس کی قبر سے لپٹ کے روئی. اب واپس جناب زینب مقتل میں آئی ہے. مقتل میں آنے کے بعد اور وہ محمد کی قبر پہ گئی, ایک ہاتھ اون کی قبر پہ رکھا, دوسرا محمد ایک جملہ کہا, اے میرے لال اون اپنے چھوٹے بھائی محمد کا خیال رکھنا. جنگل ہے, تنہائی ہے, صحرا ہے, اگر راتوں کو ڈر جائے تو اپنے بھیا کو دلاسا دینا. آزادارو بیٹوں کی قبر سے بھی زینب رخصت ہو گئی. اب قافلہ چلنے کو تیار ہوا. ہر بی بی محمل میں بیٹھ گئی, مگر ایک محمل خالی ہے. اس محمل میں بیٹھنے والی ابھی تک محمل میں نہ آئی. آزادارو قیامت کا جملہ ہے. جناب سید سجاد نے پھوپھی زینب سے کہا, اے پھوپھی اماں یہ محمل کس کی ہے جو ابھی تک خالی ہے؟ جناب زینب نے پلٹ کے دیکھا, کہا اے سید سجاد یہ مادر علی اصغر ام رباب کی محمل ہے. جناب زینب جناب رباب کے پاس گئی, کہا دیکھا قبر حسین کے قریب بیٹھی ہوئی گریہ کر رہی ہے. جناب زینب نے کہا بی بی چلو تمہاری محمل انتظار کر رہی ہے. 2 مرتبہ جب کہا تو رباب نے تیسری مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا, آپ آقا زادی ہے, آپ شہزادی ہے, حکم نہ دیجئے گا, میں آپ کے حکم کو ٹال نہیں سکتی ہوں, مگر اے بی بی آپ مدینے جائے, آپ کو مدینہ جانا مبارک ہو, اس لیے کہ اگر آپ کے بچے نہیں تو کم از کم آپ کا شوہر عبداللہ تو مدینے میں موجود ہے. مگر میں کس لیے مدینے میں جاؤں؟ میری گود بھی کربلا میں اجڑ گئی, میری ماں بھی کربلا میں اجڑ گئی. ارے میں مدینے جا کے کیا کروں گی؟ سید سجاد آگے بڑھے, اے اللہ اب آپ کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے, آپ مدینے چلے. ایک ہاتھ سید سجاد کے ہاتھ میں, دوسرا قبر حسین پر رکھ کر یہ رباب نے کہا, اے میرے والی و وارث میں مدینے تو جا رہی ہوں, مگر یہ وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہ بیٹھوں گی. ارے ناکوں سے تیرا لاشا جلتی ہوئی زمین پر دیکھا, اصغر کو جلتی ہوئی زمین. اے حسین خدا سیعلم الذین ظلموا ایم القلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. بار الہ ہماری اس مختصر اور عظیم عبادت کو قبول فرما. بار الہ ہمارے آنسو کو رمال جناب زہرا میں شرف قبولیت عطا فرما. بار الہ ہماری سزا کو بارگاہ شہزادی کونین میں درجہ قبولیت عطا فرما. پروردگارہ تمام ماتمداروں کی حفاظت فرما. ادائے حسین کو فروغ عطا فرما. ہمارے امام کو ہمارے اعمال و افعال سے راضی و خوشنود فرما. ان کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو ان کی انصار و امان میں شمار فرما. ربنا تقبل منا وانک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.